الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تعالى في مقام آخر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آن گن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم
جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات سے وقار حقوق العباد کا ٹاپک شروع کیا تھا، اور حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ حقوق والدین کی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو اپنے حقوق، اگر ان کے حقوق ان کو نہ بھی ملے تو وہ زبان سے کہہ کر بھی اپنے حقوق لے لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے حقوق مانگ نہیں سکتے۔ تو ہمیں ایسے حقوق کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے حقوق میں جو ابتدا ہے وہ ہے ایک بچے کی، کہ جو ایک بچہ ہے وہ اپنے حقوق مانگ نہیں سکتا۔ تو آج ایک بچے کے سلسلے میں حقوق اولاد کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اسلام میں اولاد کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کثرت سے بیان کیے، کیونکہ بچہ ایک پھول ہوتا ہے۔ اگر ایک بچے کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو صرف اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں چھوٹوں پر شفقت کرنے اور بڑوں کا ادب کرنے کا، بڑوں کا ادب سکھایا ہے کہ ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے۔ اب اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ ہم بچے کو یہ ضرور کہیں گے کہ تم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، یہ ہم اسے ضرور سکھائیں گے، لیکن ہم نے جو بچوں کے اوپر شفقت کرنی ہے ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کا دور دیکھیں تو اس دور میں بچوں کے ساتھ اور خصوصی طور پر بچوں کے ساتھ کتنی سنگ دلی تھی کہ اس وقت بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی لیکن بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور اگر آج کا معاشرہ دیکھیں تو آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی بیٹوں کی اسی طرح ہی اہمیت دی جاتی ہے بیٹوں کو، اور اسی طرح ہی وہاں پہ کیا تھا کہ بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج ہی بعض جگہوں پہ ایسی صورتحال موجود ہے۔ اور اگر ہم کچھ دن پہلے کا واقعہ دیکھیں تو اس درندہ صرف شخص نے اپنے 5 کے 5 بچوں کو نہر میں پھینکا ہے۔ یعنی نہ اس نے بچہ دیکھا نہ بچی دیکھی ہے، اس نے اپنے 5 کے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو تم بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نہ مارو۔ اولاد کو نہیں مارنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام میں قتل تو ویسے ہی حرام ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو قتل کر ہی نہیں سکتے جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اولاد اس کی تو ایک بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نام لے کے کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تمہاری اولاد کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم دے رہے ہیں تمہیں بھی اسے بھی۔ لیکن یہ سنگ دلی آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ والدین کا سلوک ہے ہی کوئی نہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی نسبت بچیوں کی، بیٹیوں کی زیادہ فضیلت بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کی 3 بیٹیاں، اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرتا ہے اور اپنے تینوں بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، اسلام کے مطابق اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی 2 انگلیاں ملائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ جس نے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، اس طرح کل قیامت والے دن وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں 2 بیٹیوں کا بھی ملتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، وہ بھی ان کی اچھی تربیت کرے یہاں تک کہ ان کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو کل قیامت والے دن اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ بیٹیوں کی کوئی نہ ہی ان کو کچھ، حتیٰ کہ بیٹیوں کو بہت سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بیٹوں کو بہت زیادہ فضیلت دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ کل قیامت والے دن نہ ہی تیرا مال تجھے نفع دے گا اور نہ ہی تیرے بیٹے تجھے نفع دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں کا بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خصوصاً بیٹوں کا کہا ہے۔ کیوں؟ جو آپ والدین ہیں وہ اپنے بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کا تجھے قیامت والے دن کوئی نفع نہیں دیں گے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے یا بیٹی دے یا دونوں دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں طلاق کی ریشو دیکھیں تو کس وجہ سے زیادہ ہے کہ جی فلاں کی بیٹیاں زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ یہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہی ہے، چاہے تو اللہ کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عورتوں کو طلاق کس لیے دی جاتی ہے؟ زیادہ ریشو اس لیے بنتی ہے کہ اس کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا بیٹا آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزر دیا، اس کی بیٹی آتی ہے، وہ اسے سائڈ کے پاس بٹھا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے انصاف نہیں کیا، یعنی تم نے اپنے بیٹے کو تو بوسہ دیا ہے، چوما ہے، اپنی بیٹی کو نہیں چوما، یہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ دیکھیں اسلام اس معاملے میں بھی انصاف دیتا ہے، انصاف کا سکھاتا ہے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں انصاف، اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، خصوصی طور پر بیٹیوں کے ساتھ، اور اسپیشلی جب وراثت کی باری آتی ہے وہاں پہ تو بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، جبکہ اسلام نے وراثتیں بیٹیوں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، جہاں بیٹے کے حقوق ہیں وہاں بیٹی کے بھی حقوق ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو جہیز دے دیا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے، وراثت میں ہم اس کو کوئی حصہ نہیں دیتے، اور دوسرا ہم اپنی اولاد میں بھی انصاف نہیں کرتے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آج کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے گواہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم اپنے ساری اولاد کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسے ظالمانہ فیصلے پہ تمہارا گواہ نہیں بن سکتا، یہ تم نے ظالمانہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کو تو دے رہے اور دوسرے کو نہیں دے رہے۔ آج یہ صورت ہمارے معاشرے کی ہے کہ جو بیٹا یا جو بھی اپنے والدین کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو والدین زیادہ نوازتے ہیں، جبکہ جو تھوڑا دور ہے یا نکما ہے یا نالائق ہے، پڑھنے لکھنے قابل نہیں، کماتا نہیں اچھے طریقے سے، اچھی روزی نہیں، اس کو والدین نہیں پوچھتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بیٹے کو زیادہ دے رہے ہیں یا کسی کو بھی زیادہ دے رہے ہیں، اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو، آپ دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو اس کا بدلہ کل قیامت میں دینا پڑے گا، کیونکہ اولاد وہی ہے، اولاد اگر آپ کی خدمت کر رہی ہے تو اپنی جنت کے لیے کر رہی ہے۔ یہ بات پچھلے جمعے بھی کہی تھی کہ اگر تو والدین اس دنیا کے لیے کر رہی ہے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کے والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اس بچے کو زیادہ دے کے باقی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ پھر ان کو کل قیامت میں دینا پڑے گا۔ تو یہ والدین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے تمام اولاد میں انصاف کریں، کیونکہ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن اس کے جواب دہ ہوں گے۔
اور ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی اولاد کو چومتے ہیں بوسہ دیتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیرے دل سے نرمی کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ والدین کی سنگ دلی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت شفقت نہ کریں۔ تو انصاف، اسلام انصاف کہاں پہ سکھاتا ہے؟ چومنے میں بھی انصاف سکھا رہا ہے۔ تو باقی باتیں بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے جمعے جو ایک بچہ ہے اس کے کیا حقوق ہیں، ساری اولاد کے حقوق تو شامل ہو گئے نا، بیچ میں صرف ایک بچے کے کیا حقوق ہیں، اس کی پیدائش سے لے کے اسلام نے اس کی شادی تک کی جو حقوق مقرر کیے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد